اور 5 منٹ میں اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ صدق اللہ العظیم۔ اچھا ٹھیک۔ آج کے اس تحفظ ختم نبوت اور تحفظ حدیث کانفرنس میں جتنے بھی حضرات تشریف لائے ہوئے ہیں ان کی خدمت میں ایک ضروری بات، ایک گزارش کرنی ہے۔ اظہار صاحب، یہ مائک وہاں رکھا دو، یہ کام نہیں کر رہا، کام ہی نہیں کر رہا۔ یہ اس زمانے کی بات ہے کہ جمعیت علماء ہند کے سابق صدر فدائے ملت حضرت مولانا سید محمد اسعد مدنی نور اللہ مرقدہ حیات تھے، اور وہ اس طرح کے فتنوں کے تعاقب کے لیے اور ان فتنوں کی سرکوبی کے لیے بہت زیادہ سرگرم عمل رہتے تھے اور پورے ملک کے علماء کو اس کی طرف متوجہ کرتے تھے۔ اسی وقت میں انہوں نے اردو پاک جامع مسجد دہلی میں ایک کانفرنس اسی نام سے، اسی عنوان سے، جو آج مجاہد ابن مجاہد حضرت مولانا امین الحق عبداللہ صاحب نے منعقد کی ہے، ختم نبوت کے تحفظ کے عنوان سے کانفرنس منعقد ہوئی، اور اس دور میں ہمارے جو اکابرین حیات تھے وہ سارے اکابرین دہلی کی اس کانفرنس میں جمع ہوئے۔ ہم لوگوں کی تعلیم علمی کا دور تھا۔ حضرت فدائے ملت رحمت اللہ علیہ نے خطبہ صدارت پڑھا۔ اس خطبہ صدارت میں ایک جملہ آیا جس کو ہم بار بار سنتے رہے، بہت مرتبہ سنا۔ اردو کا یہ جملہ تھا کہ یہ جو مرزا ملعون ہے یہ انگریز کا خود کاشتہ پودا ہے۔ تو طالب علم ہونے کی وجہ سے ہم نے یہ کہا کہ بھئی اس نے جھوٹے دعوے کیے، لوگوں کے ساتھ دجل کیا، فریب کیا، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس پر اس گستاخ اور بد کردار شخص نے حملہ کیا۔ یہ انگریز بیچ میں کہاں سے آ گیا؟ حضرت فدائے ملت کہتے ہیں کہ انگریز کا خود کاشتہ پودا۔ ہم لوگ طالب علم تھے، طالب علموں کے اپنے انداز ہوتے ہیں، سوچتے رہے، اپنے طور سے تبصرہ کرتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا، اس موقع پر
اس مردود سرزمین پر جانا ہوا جہاں اتنے بڑے دجال نے جنم لیا اور اس کو اپنا مرکز و مستقر بنایا. وہاں جا کر کے دیکھا، سارے حالات دیکھے، بات کی لوگوں سے، اور بات کرنے کے بعد پورا نظام قریب سے دیکھا تو حضرت فدائے ملت رحمت اللہ علیہ کے اس جملے کی حقیقت سمجھ میں آئی کہ یہ واقعی اس دور میں جب غلام ہندوستان تھا اور انگریز سازشیں کر رہے تھے تو وہ سب کے لیے سازشیں کر رہے تھے. مسلمان بھی ان کے نشانے پر تھے اور ملک کی آبادی کے دیگر لوگ بھی ان کے نشانے پر تھے. تو اسی وقت انگریزوں نے اپنی سازش کے ذریعے سے اس مردود کو اور اس مکار کو لانچ کیا، لوگوں کے سامنے رکھا لا کر کے، اور اس کے ذریعے سے مختلف طرح کے جھوٹے دعوے اور جھوٹی باتیں کہلوائی گئی. مجھے اچھی طرح سے یاد ہے قادیان میں وہاں ایک پڑھانے والا تھا، اس سے میری بات ہوئی تو میں نے اس سے یہ کہا کہ اسلام کے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام، کہنے لگا جانتا ہوں. میں نے کہا پھر حضرت مہدی، تو کہنے لگا جانتا ہوں. تو میں نے کہا یہ بتائیے کہ جس کو مان رہے ہو تم وہ تو یہ سارے دعوے کرتا ہے اور یہ تو سب الگ الگ ہے. تو اس نے جواب دیا، کہنے لگا مولانا آپ سمجھے نہیں، حقیقت یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں الگ الگ بھی ہیں، لیکن جس طرح سے چائے، چینی، دودھ ملا کر کے سب ایک کر دیا جاتا ہے ویسے یہ ایک ہو گئے. تو میں نے کہا کہ میری سمجھ میں آ گیا، میرے اکابرین جو کہتے ہیں کہ تمہیں انگریز نے پیدا کیا، تو آج یہ سمجھ میں آیا کہ تم واقعی انگریز کی پیداوار ہو. کیونکہ عیسائیت جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، حضرت مریم کے بارے میں الوہیت کا عقیدہ رکھتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی ان کا یہ عقیدہ ہے. تو جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ خدا تو تین ہوئے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ الگ نہیں، یہ سارے مل کر کے ایک ہے. اقانیم ثلاثہ، یہ ایک ہے، الگ الگ نہیں ہے. اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ تمہاری پیداوار بھی وہیں سے ہے. اسی لیے 1857 میں جو آزادی کی لڑائی لڑی گئی، جو جہاد آزادی ہوا جسے انگریزوں نے غدر کا نام دیا، اس غدر کی لڑائی میں قادیانی کے دادا نے اپنی جیب خاص سے پیسے دیے اور لکھا، اس نے خود لکھا کہ میرا دادا انگریزی گورنمنٹ کا بڑا وفادار تھا اور اس نے اپنی گوٹ سے، اپنی جیب سے پیسے دے کر کے مدد کیے. گورنمنٹ برطانیہ جو ہے وہ ہماری محسن ہے، احسان مند ہے. ہم اس کے خلاف جتنے بھی لوگ ہیں ان کو مٹانے کے لیے کام کریں گے، ان کو باقی نہیں رہنے دیں گے. میں ہندوستان میں بسنے والے دیگر لوگوں سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ختم نبوت کے حوالے سے، جناب رسول اللہ کے ناموس کے حوالے سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ قادیانیت کا فتنہ مسلمانوں سے متعلق ہے، لیکن اس بھڑکتی ہوئی آگ میں اگر آپ تیل ڈال رہے ہیں تو آپ اچھی طرح سے سمجھ لیجئے کہ یہ وہ گروہ ہے، یہ وہ فتنہ ہے جس نے ملک کی آزادی کے خلاف ریشہ دوانیاں کی، ملک کے خلاف
जासूसी की, ये देश द्रोही लोग हैं, गद्दार लोग हैं। इन्हें किसी कीमत पर किसी कोने में पनाह नहीं मिलनी चाहिए। और अगर बिरादरान वतन इनके लिए कोई नर्म गोशा रखते हैं तो उनको ये मालूम होना चाहिए कि देशद्रोहियों को पनाह देना, उनकी हिमायत करना कितना बड़ा अपराध है, कितना बड़ा जुर्म है। इसलिए हमारी और आपकी ये भी जिम्मेदारी है कि इस फितने के लिए इस्लामी नुक्ते नजर से वजाहत के साथ साथ ये भी बात सामने रखी जाए कि किस तरह से ब्रिटिश एम्पायर ने भारत के लिए, हिंदुस्तान के लिए इन बदबख्तों का, इन बदनसीबों का गलत इस्तेमाल किया। और ये बात भी लोगों तक पहुंचाई जाए और ये बताया जाए कि इनकी हिमायत दर हकीकत वतन के गद्दारों की हिमायत है। अल्लाह ताला से दुआ करें और ये नियत करें कि जब तक जिंदा रहेंगे, अकीदा खत्म नबूवत के साथ जिंदा रहेंगे और किसी भी तरह के हालात आए तो इस अज़्म के साथ रहेंगे कि हम इस अकीदे पर अपनी जान कुर्बान कर देंगे इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह। अभी